بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات کی نئی ویڈیو کے ساتھ راؤ قمر رضوان تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کے لیے ایک رہنما ہدایت ہے۔ قرآن کریم کی حقانیت کو دنیا نے بھی تسلیم کیا ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا قرآن کریم سے خوف زدہ بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ہر اس باطل فلسفہ اور ضعیف الاعتقادی کو آئینہ دکھایا ہے جسے دنیا نے سب سے برتر اور عرفہ مقام دیا تھا۔ قرآن کریم حقائق اور دلائل کی روشنی میں اللہ کے پیغامات کا ترجمان ہے، جو پورے بنی نوع انسان کے لیے ایک ایسا اعجاز ہے جو یہ تلقین کرتا ہے کہ انسان اسی وقت طاقت و عظمت کے کمال پر پہنچ سکتا ہے جب وہ خدا کے بتائے ہوئے پیغامات کی روشنی میں زندگی گزارے اور اللہ کی برتری قبول کرے۔ قرآن کریم کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ وہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی زمانے کے لیے سود مند ہے اور آنے والے ہر دور کے لیے بھی وہ ایک مشعل راہ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک مسلمان قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے رہے، دنیا کی ہر طاقت ان کے آگے سرنگو رہی۔ 6 صدی سے لے کر 11ویں صدی تک کا دور ایسا دور تھا جب مشرق سے مغرب تک اسلام کا بول بالا تھا۔ اسلامی سلطنتیں اور مسلم حکمرانوں کے جاہ و جلال کا شہرہ تھا، مگر جب مسلمانوں نے قرآن کریم کی ہدایتوں سے گریز کیا تو زوال ان کا مقدر بنا۔ مگر ایک بار پھر اب مسلمان اپنے پرانے دور کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اسلام کی سرفرازی کی دھمک سنائی دے رہی ہے، خاص کر مغرب میں جس تیزی کے ساتھ اسلام نے اپنا دائرہ بڑھایا ہے، اس سے اہل مغرب تشویش میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اسی خوف اور تشویش کے تحت اسلام اور قرآن کی تعلیمات کے خلاف زبردست پروپیگنڈا مہم بھی چل رہی ہے، مگر قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اہل مغرب اور فسطائی نواز قوتوں کی تمام تر اسلام مخالف سرگرمیوں کے باوجود اسلام کا پرچم بلند ہے۔ اس کی خاص وجہ قرآن کریم پر اہل مغرب کی ریسرچ ہے، جس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بلا شبہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ اسرار و رموز کا خزانہ ہے۔ قرآن پر جتنی تحقیق ہو رہی ہے، اہل مغرب حیران ہو رہے ہیں اور اسلام سے قریب ہو رہے ہیں۔ اس لیے آج اسلام مخالفین کے لیے قرآن کریم ایک ایسا آئینہ ثابت ہو رہا ہے جو ان کی ہر چھوٹی تشہیر، باطل فلسفہ اور روایتی اعتقاد کا راز بے نقاب کرتا ہے۔ زیر نظر ویڈیو میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے عقائد کے ذریعے سے اخوت اور بھائی چارے کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ جس کے غیر مسلم بھی معترف ہو گئے ہیں۔ جہاں بھارت میں مسلمانوں کو وائرس کے پھیلانے کا ذریعہ قرار دیا جا رہا ہے، وہیں اس کے جواب میں مسلمانوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے کہ جس کے غیر مسلم بھی معترف ہو گئے ہیں۔ یہ کون سا واقعہ ہے، کیسے پیش آیا اور کس وجہ سے غیر مسلم بھی مسلمانوں کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، سو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ساتھ میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دوستو، بھارتی ریاست مہاراشٹر کے پونے شہر میں مسلمانوں نے جذبہ خیر سگالی کے تحت ایک مسجد کو وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے کوارنٹائن کے طور پر استعمال کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ مسجد کے ذمہ داران اور مقامی انتظامیہ کے مطابق وائرس کے خلاف جنگ میں متحد ہو کر مقابلہ کرنے کے فیصلے کے تحت پونے شہر کے تعلیمی مرکز اعظم کیمپس میں واقع ایک مسجد کو کوارنٹائن کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ پونے کے مضافاتی علاقے بھوانی پیٹ نان پیٹ میں وائرس کے کافی کیسز سامنے آئے ہیں اور اس علاقے کے کیمپ ایریا میں ایجوکیشنل ٹرسٹ اعظم کیمپس بھی واقع ہے۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اعظم کیمپس کے ذمہ داران نے مسجد کو ان افراد کو کوارنٹائن کے لیے پیش کیا جن پر وائرس سے متاثر ہونے کا شبہ ہے۔ مسجد میں ایسے کم از کم 50 افراد کو الگ تھلگ رکھنے کی گنجائش ہے۔ حاجی محمد غلام اعظم ایجوکیشن ٹرسٹ کے صدر ڈاکٹر پی اے انعام دار کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کے لیے انتظامیہ سے رابطہ کیا تھا اور جیسے ہی مقامی انتظامیہ نے اس کی اجازت دی، مسجد کے فرش کو اس کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے مسجد میں کوارنٹائن کیے گئے افراد کو کھانا پانی بھی مہیا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے حکومت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں میں ہمیں اپنا رول بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا وقت ہے جب ہمیں اپنے وسائل کو بھی حکومت کے حوالے کرنا چاہیے۔
وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت اسلام کی اصل باتوں پر عمل کرنے کا ہے اور انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ پہلے مسجدیں عبادت کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کے لیے استعمال ہوتی تھیں، اور یہ وقت ہے کہ ہم جتنا ممکن ہو سکے ایک دوسرے کی مدد کریں، اور اسی کے مد نظر ہم نے انتظامیہ کو ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی ہے۔ ٹرسٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے مسجد اور ٹرسٹ کے احاطے میں دیگر مقامات پر کوارنٹائن کیے گئے تمام افراد کو 3 وقت کا کھانا، بجلی، پانی اور پارکنگ جیسی تمام سہولیات مفت میں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعظم ٹرسٹ کے سابق چیئرمین منور پیر بھائی نے بتایا کہ ٹرسٹ نے مقامی انتظامیہ کو مسجد فراہم کی ہے اور باقی کے تمام فیصلے ضلع کلکٹر کی ذمہ داری ہے، اور وہ اپنی سہولت کے حساب سے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا چونکہ مسجد میں خواتین کا کوارنٹائن ایک مسئلہ تھا، اس لیے ٹرسٹ نے اپنا ایک یونانی طبی کالج بھی انتظامیہ کو سونپ دیا ہے۔ طبی کالج میں 150 بیڈ ہیں، لیکن وائرس کے مریضوں کے لیے اس میں تبدیلی کی گئی ہے اور 50 افراد کو الگ تھلگ رکھنے کی سہولت ہے۔ اس میں وائرس کے مشتبہ کئی خواتین کو رکھا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے مسلمانوں کی جانب سے اس طرح کی کوششوں کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں سب کو تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ مودی کے نام اپنے ایک خط میں ایسے 10,000 افراد کو کوارنٹائن میں رکھنے کی سہولت مہیا کرنے کی بات کی تھی، اور یہ کام جاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ان تمام مسلم تنظیموں سے بھی درخواست کی ہے جن کے پاس بھی مساجد یا مدارس کی شکل میں ایسی سہولیات ہوں، وہ آگے آئیں اور اس مشکل وقت میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جمعیت نے ایسی کئی جگہیں فراہم کر رکھی ہیں جہاں بہت سے لوگوں کو کوارنٹائن میں رکھا گیا ہے، اور یہ بہت اچھی پہل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مسلم تنظیمیں اس سلسلے میں اپنی حیثیت کے مطابق طبی سہولیات، آلات اور دیگر بہت سی چیزیں فراہم کر رہی ہیں۔ دوستو، اسلام ایک زندہ مذہب ہے۔ اس کی تعلیمات کائنات انسانی کے لیے یکسر رحمت و محبت ہے، جس کی اساس و بنیاد ایسے مضبوط و محکم اصولوں پر قائم ہے جن کی صداقت دن کے اجالوں کی طرح روشن اور عیاں ہے۔ اسلام صرف ایک سماجی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس سے بھی بلند تر عقائد و اعمال پر مبنی ہے۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو حیات البعد کی بنیادوں پر کائنات انسانی کو رشد و ہدایت کی دعوت دیتا ہے۔ آخر اس سچائی سے کون عقل مند انکار کر سکتا ہے کہ انسانیت ترقی و بلندی کی معراج پر اسی وقت رسائی حاصل کر سکتی ہے جبکہ اس کے سامنے یہ تصور یقین محکم کی حیثیت اختیار کر لے کہ ذات واحد کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی قابل پرستش نہیں ہے۔ حیات و موت، عزت و ذلت، تربیت و ربوبیت، پروردگاری و پالنہاری، سب صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس دنیا میں اگر کچھ لوگوں کو مذہبی تعلیم کے نام سے الرجی ہوتی ہے تو ہونے دیجئے۔ تاریخ بارہا اس سچائی کو واضح کر چکی ہے کہ انسانیت کے باہمی تعاون و اشتراک اور صحیح معنوں میں اخوت انسانی و مساوات کا دائی ہر دور میں یہی اسلامی تعلیمات ثابت ہوئی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ بلا خوف و تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ اسلامی عدم ثقافت سے آشنا ہوگا، اس قدر اس کے دل میں اپنے وطن اور وطن میں بسنے والوں کی محبت، خدمت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے واقعہ رکھا ہے کہ جہاں بھارت میں ایک طرف مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، ان کو اپنے مذہبی تہوار اور عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، تو وہیں مسلمانوں نے محبت، بھائی چارے کا درس دیتے ہوئے، مساوات اور برابری کا سبق دیتے ہوئے غیر مسلموں کو بھی مسجد میں رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر اگر بات کی جائے نریندر مودی کی حکومت کے حوالے سے تو وہ ہمیشہ اسلام کا دشمن رہا ہے۔ خود کو امن پسند کہنے والے اور مسلمانوں کو شر پسند کہنے والے اب اس بات سے خود اندازہ لگا لیں کہ کون محبت پسند ہے، کون مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے اور کون شر پسند ہے۔ بہرحال ہم سب اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اسلامی تعلیم کی حفاظت و اشاعت ہمارا ایک عظیم مقصد ہونا چاہیے، اور اس بارے میں کتاب و سنت نے جو فرائض ہمارے ذمے کیے ہیں، اگر ہم انہیں انجام دینا شروع کر دیں تو ہمارا مستقبل ہر خطرے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور جس محبت، بھائی چارے اور مساوات کی مثال بھارتی شہر پونے میں کی گئی ہے، یقینی طور پر غیر مسلم بھی اس کے معترف ہو گئے ہیں، اور اس بات کو انہیں بھی مجبوراً ماننا پڑے گا
کہ اگر کوئی امن کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، بھائی چارے اور مساوات کی بات کرتا ہے، اخوت کی بات کرتا ہے، تو وہ صرف مذہب اسلام ہے اور مسلمان ہے جو مشکل وقت میں ایک دوسرے کو ساتھ رہنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت بڑھانے کا سبق دیتے ہیں۔ اور انشاءاللہ دوستو، جس طرح سے مسلمان ہمیشہ سرخرو ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ہمت اور طاقت دی ہے کہ ہم دین اسلام پر عمل پیرا ہو کر اس کے ناقدین، اس کے نہ ماننے والوں کو وہ سبق سکھائیں کہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی دین اسلام کی معترف ہو جائیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔